نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق الله مولانا العظيم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو آنکھوں کا دیکھنا بھی درست ہو جاتا ہے، زبان کا بولنا بھی ٹھیک، کان کا سننا بھی ٹھیک، ہاتھوں کا پکڑنا اور پیروں کا چلنا بھی درست ہو جاتا ہے. لیکن اگر دل ہی میں فساد ہے، دل کا فساد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل سے نکل جائے، اللہ پاک کی محبت دل سے نکل جائے، دنیا کی محبت دل میں آنے لگ جائے، دوسرے مسلمانوں کی اچھائیوں کو دیکھ کر برا لگنا، یہ حسد پیدا ہو جائے، کسی سے بیجا نفرت اور بغض رکھے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دل کی خرابی کی علامتیں ہیں. جب دل خراب ہو گیا تو اب آنکھ بھی غلط دیکھے گی، اور اب زبان بھی غلط بولے گی، اور اب کان کا سننا بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ دل ہی خراب ہے. تو اس لیے دل کی اصلاح بہرحال ضروری ہے. تو دل کی امراض میں سے ایک مرض اور ایک بیماری حسد ہے، جس میں آج ہر آدمی مبتلا ہے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، آج اس بیماری میں مبتلا ہے. حسد کی بیماری وہ مہلک بیماری ہے جس سے جسمانی بھی انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اندر ہی اندر سے انسان کوڑتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے پر گویا کہ یہ راضی نہیں ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے، مال کی نعمت دیکھی، حسن و جمال دیکھا، کسی کے پاس علمی صلاحیت کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد کہلاتا ہے. اس کے کئی درجے ہیں. ایک صورت یہ ہے جب آدمی کسی مسلمان کے پاس نعمت دیکھے تو آدمی دل میں یہ خیال کرے اور اللہ پاک سے یہ مانگے کہ یا اللہ جس طرح سے تو نے اس کو مال دیا، فلاں کو تو نے یہ نعمت دی ہے، اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے. کسی شخص کے پاس نعمت دیکھ کر اللہ پاک سے یہ مانگے کہ اے اللہ جس طرح سے آپ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اے اللہ اگر میرے حق میں یہ نعمت بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرمائے، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا، کبھی کبھی خیال آگے بڑھ جاتا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اس کو جو یہ نعمت ملی ہے یہ نعمت کا مستحق نہیں ہے، اسے نعمت کیوں ملی؟ اور پھر اس شخص کو جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے دل میں تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے. یہ انتہائی بدترین اور بری بیماری ہے، یہ آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتی. کہ جب آدمی کے دل میں یہ احساس اور یہ وسوسہ اور یہ خیال جڑ پکڑ لے کہ فلاں شخص کو جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے وہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اور یہ نعمت اس سے چھن جائے، دل میں تمنا کرنے لگے، مال اس سے چھن جائے، صلاحیت اس سے چھن جائے، اور جو اللہ پاک نے اسے دے رکھا ہے تو وہ اسے اچھا نہ لگے، اور دل میں یہ تمنا کرے کہ کاش یہ اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے.
اور اس سے پھر بدترین اور برا تیسرا درجہ آتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب آدمی کے دل میں یہ وسوسہ جڑ پکڑ جائے کہ یہ نعمت جو فلاں شخص کو ملی ہوئی ہے وہ آدمی اس کا مستحق بھی نہیں ہے، دل میں تمنا بھی کرے کہ اس سے نعمت چھن جائے، مزید غضب پر غضب یہ کہ ساتھ اس کے نعمت کو چھیننے کی، ضائع کرنے کی، زائل کرنے کی کوشش کرے، کوئی حربہ استعمال کرے جس سے اس کی نعمت ختم ہو جائے، کوئی ترکیب استعمال کرے جس سے اس کی نعمت زائل ہو جائے، منقطع ہو جائے. تو یہ حسد کا بہت ہی بدترین درجہ ہے. اور پھر اس عمل کو کرنے کے لیے سامنے والے کو آدمی نقصان پہنچاتا ہے. کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ لوگوں میں اس کی غیبت کرتا ہے، کیونکہ مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، کسی بھی صلاحیت کی وجہ سے اس کا لوگوں میں نام پیدا ہو رہا ہے، لوگ اسے اچھا جانتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی غیبت کرتا ہے، اس کا مقام، اس کی عزت گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ انتہائی بدترین درجہ ہے. یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات کو جب دیکھا، ہر طرح سے جب انہوں نے کوشش کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں، چھن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا. تو یہودیوں کو اس بات سے حسد ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنے کی، جادو کرنے کی بدترین کوشش کی. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. تو یہ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کو سامنے والے کو نقصان پہنچانے پر ابھارتی ہے اندر سے، اور آدمی ظاہر میں کوشش کرتا ہے. اگر یہ ظاہر والی کوشش ناکام ہوتی ہے تو اندر سے جادو ٹونے کرنے کی کوشش کرتا ہے. غرض یہ کہ ہر وقت اس کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ یہ نعمت کسی طرح سے اس سے چھن جائے. یہ بہت بدترین اور مہلک بیماری ہے بھائی. تو ہم چاہیے کہ ہم اس بیماری کا علاج کریں. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص کی اچھائیاں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں اور آپ کو اس کی اچھائیوں کا تذکرہ اچھا نہ لگے تو سمجھو کہ یہ حسد ہے، یہ بیماری اندر آ گئی ہے. اب یہ قابل علاج ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ جب کسی آدمی کی خوبیوں کا، اچھائیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے تو آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ یہ کہیں ارے بھائی رہنے دو، میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے. پھر آپ اس کی ایک برائی ذکر کر دیں. مجمع میں اس کا اچھا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کو اس کا تذکرہ اچھا نہیں لگا اور آپ نے اس کے اچھے تذکرے کو دبانے کے لیے اس کی برائی کو بیان کر دیا. یہ حسد ہے. تو یہ بہت بدترین بیماری ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ضد سے اس کا علاج کرے. مثلا حسد جب آدمی کسی سے کرتا ہے تو اس کی غیبت کرنے کا جی چاہتا ہے، تو غیبت آپ نہ کرو، اس کی ضد سے اس کا علاج کرو، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کریں. دل چاہتا ہے اس کی غیبت کروں، دل چاہتا ہے اس کی برائی بیان کروں، لیکن آپ برائی نہ کریں. کیا کریں؟ اس کی اچھائیاں ذکر کریں. اس لیے کہ معاملہ یہاں اس کا نہیں ہے، معاملہ اپنی اصلاح کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو جائے، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہو جائے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. تو ضروری ہے کہ نیکیوں کے برباد کرنے کا یہ جو ذریعہ حسد ہے، اس حسد کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں، اس کا ہم علاج کریں. جس طرح سے کوئی بیماری انسان کے جسم کو لگتی ہے، دیمک کی طرح سے اندر چاٹتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے، آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے یہ حسد ایسی مہلک بیماری ہے کہ یہ ایمان کے لیے موت ہے. نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال دے کر، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جس طرح سے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اس طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے.
حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو پہلا حل کیا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آدمی حسد میں مبتلا ہے اس کی اچھائی بیان کرو۔ یہ اپنے اختیار میں ہے نا کہ زبان سے آدمی اس کی اچھائی بیان کرے۔ ارے کوئی اچھائی نہیں ہے، مسلمان ہے، کچھ تو اس میں خوبی ہوگی نا، اس کی خوبی تلاش کر کے لوگوں میں بیان کرو، بھائی وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ اس کے سامنے بھی کبھی تذکرہ کرو، ماشاءاللہ آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ تو کوئی اچھائی کا تذکرہ کرو۔ تو اس اچھائی کے تذکرے سے کیا ہوگا؟ اس اچھائی کے تذکرے سے آہستہ آہستہ حسد ختم ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ جب وہ سامنے آئے تو بہت عزت کے ساتھ اس سے ملاقات کی جائے، بہت عزت کے ساتھ، پرتپاک طریقے سے اسے ملے، بشاشت وجہ کے ساتھ، چہرے کی بشاشت کے ساتھ اسے ملے۔ جی نہیں چاہتا لیکن اصلاح تو کرنی ہے، نفس نہیں چاہتا کہ یہ آیا ہے اس کے لیے میں کھڑا ہوں، نفس نہیں چاہتا کہ یہ آیا ہے اور اس کے لیے میں مسکرا کر اس سے ملوں، جی نہیں چاہتا، لیکن اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اندر کی اصلاح کرنی ہے۔ تو ضروری ہے کہ دوسرا حل یہ ہے کہ آدمی بہت اہتمام کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اس سے ملاقات کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدمی اس کی تعظیم کرے، احترام کرے، اس کا انسان ہے، مسلمان ہے، اس کا احترام کرو۔ اور چوتھا حل یہ ہے کہ اس کو ہدیہ کبھی کبھی دیا کرو، کبھی کبھی ہدیہ دیا کرو۔ اور پانچواں حل یہ ہے کہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ فلاں فلاں کو جو تو نے نعمت دے رکھی ہے، اے اللہ اس کی نعمت کو اس کے لیے برقرار رکھ، دعائیں کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی کیسے دعا کرے، اندر دل کہہ رہا ہے کہ نعمت نہیں رہنی چاہیے اس کے پاس، جی چاہ رہا ہے کہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب دعا ہے مشکل لیکن ہے اپنے اختیار میں، عند اللہ قبول ہو نہ ہو، ویسے بھی غائب کی دعا حدیث میں آتا ہے غائب کے لیے قبول ہوگی، لیکن کم از کم اپنی تو اصلاح ہو جائے گی نا، اپنا تو باطن سدھر جائے گا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، آپ رات کو دعا کریں گے اے اللہ فلاں فلاں جو میرا دوست ہے، ساتھی ہے، بھائی ہے، اس کے ساتھ مجھے حسد ہے، اس کی یہ نعمت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اے اللہ اور اس کو اضافہ فرما اور نعمت عطا کر۔ حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ یہ جو فلاں کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ وہ چیز اس کو بھی عطا فرما، اس کو بھی عطا فرما۔ تو کتنا پیارا حل بتایا۔ تو اس طرح سے اپنے علاج کی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ دل میں یہ خیال نہ آئے، اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ بھئی یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے تو یہ برا خیال ہے۔ عرض کیا کہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ دل میں یہ خیال آئے کہ یا اللہ یہ نعمت جو اس کو تو نے دی ہے، اے اللہ یہ مجھے بھی عطا فرما، تو کوئی حرج نہیں، یہاں تک تو جائز ہے۔ دوسرا درجہ یہ خیال آئے کہ یہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، ختم ہونے کی آرزو کرنے لگے۔ اور تیسرا اس سے بھی برا کہ آدمی یہ خیال کرے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ اس سے زائل اور ختم ہو جائے، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، یہ بدترین درجہ ہے۔ تو یہ 2 قسمیں حسد ہیں آخر والی، یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد کرنے والا وہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر گویا کہ راضی نہیں ہے، وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں لے دیا، یہ اس کا مستحق تھوڑی تھا۔ تو اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرتا ہے اس کے ایمان کی کیا خبر، اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ تو اس لیے اس بیماری کو اپنے اندر سے ہم نکالنے کی محنت کریں۔ اب یہ کر رہا ہوں کہ یہ بیماری ہر خاص و عام میں ہے۔ ایک دکاندار ہے، برابر والے کی دکان کو دیکھے گا، اس کی دکان اچھی نظر آئے گی، حسد میں مبتلا ہوگا۔ ایک صاحب علم ہے، اپنے سے زیادہ کسی کو علم میں دیکھا تو حسد میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک دنیا میں کوئی منصب اور مقام رکھنے والا ہے، اپنے سے زیادہ کسی کا منصب اور مقام دیکھا، حسد میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ چیزیں قابل علاج ہیں،
قابل ازالہ ہیں، ان کو ختم کیا جائے، ایمان کے بہتری کے لیے یہ چیزیں ان کی اصلاح کی جائے، اندر سے دل سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔